हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के खूबसूरत जिंदा कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल और पादी गिलबर्ट डेविड साहब का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके साथ हैं और पादी गिलबर्ट साहब हमारे साथ हैं वॉल्सल से। हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग पादी साहब एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ भाई साहब, मैं ठीक हूँ और आज फिर आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ ताकि हम मिलकर खुदा की खिदमत कर सकें। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो बहनों भाइयों आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए और खुदा के नजीम खादमों के लिए जो कि हमारा साथ देते हैं। खुदा का खूबसूरत पाक कलाम लेकर आते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं दोस्तों के लिए, अजीजों के लिए जो सुबह सवेरे हमारा साथ देते हैं। यू गाइस, यू आर ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अस बिकॉज हम वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा भाई प्रोग्राम जो है वो आज सुबह हमने तैयार करना है, और फिर जब आप तैयारी में होते हो कि हमने देखना है तो दोनों मिलकर इस बात को हम खूबसूरत बनाते हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई साहब, आपकी खिदमत कैसी जा रही है? मैं बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ, बड़ी खुदा की मेहरबानी है। चर्चेस दोबारा से आ रहे हैं अपने नॉर्मल जो हमारी हॉलीडेज के बाद एक्टिविटीज हैं और सारा कुछ। जी, हॉलीडेज जो है वो तकरीबन खत्म हो गए, लोग वापस आ गए हैं। अभी आने वाले संडे को हमने एक सेलिब्रेशन रखी है। हमारी जो चर्च बिल्डिंग है जिसकी तस्वीर मैंने अक्सर पीछे लगाई होती है, और उस चर्च को जो है इट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब बॉम्बिंग हुई थी तो इस पे बॉम्ब गिरा था, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था चर्च बिल्कुल। लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि अभी वो चर्च जो है ना दोबारा 1952 में उसको चर्च दोबारा बना था, और आज जो है इस संडे को हम इसकी जो है ना 70th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मेरे पीछे जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये नई बिल्डिंग है जो कि 1952 में बनी थी। अब इसके 70 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो ये जो संडे है, हम 11 बजे हम इसकी सर्विस करेंगे। इसमें हमारे तीनों चर्चेस शामिल होंगे और बिशप ऑफ लिचफील्ड जो है वो हमारे उस दिन गेस्ट होंगे, कम्युनियन भी कराएंगे और खुदा का कलाम भी सुनाएंगे। तो खुदा का शुक्र है कि चीजें जो है वो मूव कर रही हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बात है। मैं मोल्टा में एक जो वहाँ पे चर्च है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे उस पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम गिराया गया और वो जर्मन ने वहां पे बम फेंका, तो वो चर्च जो है उसको कुछ नहीं हुआ। वो जो उसका बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है उसी तरीके से, उस चर्च में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। तो देखें खुदा जो है वो हाल करता है, और इसको जैसे आप कहते हैं कि चर्च को जो है वो तबाह किया गया, लेकिन आपने फिर जैसे आप बता रहे हैं कि खुदा ने इसको फिर उठा खड़ा किया। तो खुदा का शुक्र हो, खुदा जो है वो मददगार है। तो बहनों भाइयों, आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदा के सुंदर पाक कलाम की रोशनी में। और आज का जो डिवोशन है उसको हम देखेंगे यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 7 बाब, उसकी 37 से 39 आयत तक। बहुत सारे बहन भाइयों ने इस बात को बड़ा सराहा के शुरू में जब हम इस ज्ञान ध्यान को करते हैं तो कहते हैं जी बड़ा शॉर्ट और अच्छा हमें लगता है कि एक छोटा सा मैसेज होता है। तो देखें जी, आपकी जो राय है वो हमारे लिए बड़ी मुकद्दम है। तो हम एवरीडे आपके लिए इस डिवोशन को लेकर आएंगे। तो इन आयात को हम तलावत करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 7 बाब, उसकी 37 से 39 आयात तक। क्यों लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन आमीन। कल हम देख रहे थे कि ये दुनिया जो है ये एक सैराब है, इट्स लाइक अ डेजर्ट, और इसमें हमें खुदावन से वो जिंदगी का पानी जो है वो लेने की जरूरत है। कल मैं अपने घर के लिए पानी की जो बॉटल्स है वो लेने के लिए गया, और भाई सब शॉपिंग मॉल पे बहुत ज्यादा जो वैरायटी थी पानी की, और
اس میں چوز کرنا کہ کون سا پانی جو ہے وہ بیسٹ ہے تو وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن ایک کوشش ہوتی ہے کہ اچھی کوالٹی کا جو پانی جو ہے کیونکہ آپ پیتے ہیں تو اس کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. تو ہم ایوری ڈے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے, ہماری باڈی جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے. تو انسان کے جو جسم میں جو کہا جاتا ہے, سائنٹسٹ جو کہتے ہیں وہ یہ کہ 60% ویسے اس کے اندر جو پانی جو ہے وہ پایا جاتا ہے ہماری باڈی میں. اور ہمارے جو مسلز ہیں, ہماری جو اسکن ہے, ادھر جو نرس تھی وہ میرے جو بلڈ جو ہے اس نے لینے لگی تو اس نے جب وہ بلڈ نکالنے کی کوشش کی تو اس نے جب میری اسکن جو ہے چیک کی تو کہنے لگی او مائی گڈنس, یہ باڈی جو ہے وہ بڑی ڈی ہائیڈریٹڈ ہے تو آپ پانی پیا کریں زیادہ. تو ہمیں ضرورت ہے ہماری بونس کے لیے, ہماری اسکن کے لیے اور ہمارے برین کے لیے, اس پورے اسٹف کے لیے ہمیں جو ہے وہ پانی کی جو ہے وہ ضرورت رہتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو درخت ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں, اگر ان کی آبیاری نہ کی جائے, ان کو پانی نہ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتے ہیں اور ان پر مٹی جو ہے پڑ جاتی ہے. تو بارش کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ اس ملک میں بھی انگلینڈ میں کہا گیا کہ بارش ہونی چاہیے اور بارش کی بڑی ضرورت ہے. تو پانی جو ہے یہ ہماری زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری باڈی میں 60% جو ہے وہ پانی ہے اور اگر پانی کو نکال دیا جائے تو پھر باقی کچھ بھی نہیں رہ جاتا. ہماری جو باڈی ہے وہ کام نہیں کرے گی. تو خداوند یسوع مسیح جو پانی ہمیں آفر کر رہے ہیں, جو بھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکار کر کہا, ایک دعویٰ کیا وتھ بولڈنس, اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ زندگی کے پانی وہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس, اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے, اور جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. یہ جو یوحنا کا جو انجیلی بیان ہے 4 باب اور اس کی جو 14 آیت ہے, یہ اس کا جو ریفرنس دیا گیا جب خدا یسوع مسیح نے سامریوں سے کہا اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں زندگی کا پانی دیتا جو تیرے اندر ایک چشمہ بن جاتا. تو خدا یسوع مسیح جو پانی ہمیں آفر کرتے ہیں وہ 100% پیور ہے, ہولی ہے, اور 100% لائف گیونگ ہے, 100% آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے. جیسے میں ابھی شیئر کر رہا تھا کہ جب آپ جاتے ہیں شاپنگ کے لیے, پانی آپ لیتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ 100% پیور ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. تو یہ جو پانی خدا یسوع مسیح ہمیں دیتے ہیں, یہ دنیا کے جتنے بھی پانی ہیں چاہے کتنا بھی وہ اچھی کسی کمپنی کا ہو لیکن وہ 100% پیور نہیں ہوتا. خدا یسوع مسیح جو پانی ہمیں دیتے ہیں دیٹ از 100% ہولی, پیور, لائف گیونگ, اور یہ پانی جو ہے یہ خداوند کا پاک روح جو ہے اس کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اور جب وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے, جب ہمیں فیل کرتا ہے تو عزیزو ہمیں تسلی ہوتی ہے, ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں اور ہماری ساری پیاس کو جو ہے وہ بجھاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف 60% پانی نہیں ہے بلکہ آپ کے اندر ایک 100% پانی بھی جو ہے وہ موجود ہے جو کہ پیور ہے, ہولی ہے. تو آئیے خدا کا شکر ادا کریں اس پاک پانی کے لیے, اس لائف گیونگ واٹر کے لیے. اور یہ جو پانی ہے یہ صرف آپ اتنا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ. یہ ایک چشمہ ہے جس کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی بانٹ سکتے ہیں. تو ہمارے دلوں میں یہ جو پانی ہے, ہماری باڈی میں جو پانی ہے, اس کو آپ دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں تاکہ وہ بھی زندگی پائیں. تو جب ہم خدا کا یہ پاک کلام آپ کے ساتھ بانٹتے ہیں تو وی آر شیئرنگ دس ونڈرفل لائف گیونگ واٹر. خداوند کا یہ کلام, خداوند کی زندگی بخش باتیں, تو یہ زندگی کا پانی ہم آپ کے ساتھ بانٹتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ اس پانی کو دوسروں تک پہنچائیں. وقت نہیں ہے کہ میں اس کو اور زیادہ آپ کے ساتھ بیان کر سکوں, لیکن خداوند کے پاک کلام میں ہم اس علم میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا دریا تھا جو گھٹنوں تک تھا, پھر وہ ٹخنوں تک آیا, اور ٹخنوں تک تھا, پھر گھٹنوں تک آیا, اور پھر وہ ایک بہت بڑا دریا بن گیا. اس میں مچھلیاں جو تھیں وہ آگے, اور اس نے ان بنجر زمینوں کو سیراب کر. یہ خداوند کے پاک روح کی بات ہے, اس پانی کی بات ہے. تو یہ پانی جہاں جہاں سے بھی گزرے گا وہ زمین کو زرخیز کرتا جائے گا, زندگیوں کو سیراب کرتا جائے گا. خداوند کے زندگی بخش پانی کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں. یہ یسوع وہ پانی ہمیں دیتا ہے. اگر آپ پیاسے ہیں, اگر آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہے, اگر آپ 100% پیور واٹر چاہتے ہیں, یسوع کے پاس آئیے دعا مانگے. اور میں درخواست کروں گا بھائی صاحب سے, بھائی دلبر صاحب سے کہ وہ دعا میں
ہماری رہنمائی فرمائے. آئیے سب جھکیں اور دعا مانگیں. تھینک یو جیسس. ہاللیلویا. قدوس رحیم مبارک ازلی ابدی خدا ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے نام میں آج تیرے سامنے حاضر ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری آواز کو سننے کے لیے. خداوند ہم اس خوبصورت منسٹری کے لیے، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، جس کے وسیلے خداوند تو ہمیں جمع کرتا ہے تاکہ تیرے بچے تیری عبادت کریں. اور آج جب ہم جمع ہیں تو خداوند ہمارا ایمان ہے کہ اپنے پاک روح کے ذریعے تو ہمارے بیچ موجود ہے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 تیرے نام سے جمع ہوتے ہیں تو ہمارے بیچ میں آ جا. آج بھی خداوند میں اپنی ساری کمزوری کو تیرے سامنے رکھتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں خداوند خدا اپنے پاک روح سے شازور کر تاکہ تیرے کلام کے بھیدوں کو بیان کر سکوں. پادری صاحب کے لیے دعا مانگتا ہوں جو خداوند اس منسٹری کو چلاتے ہیں، ان کے لیے خداوند تیرے پاک روح کی رہنمائی چاہتا ہوں. دعا مانگتا ہوں خداوند خدا کہ بادشاہی کا جو پیغام خداوند ہم لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، لوگ اس کو سن کر اس پر ایمان لا کر اس بادشاہی کا حصہ بنے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے لیے، جس نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دی اور ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھول دیا. آج کی اس عبادت کو خداوند ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں. دعا مانگتے ہیں ہماری مدد اور رہنمائی کر. سارے اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے سے، سب کے لیے خداوند ہم تیری ڈھیروں برکتیں چاہتے ہیں. دعا مانگتے ہیں کہ ہم آج کی ہے ہماری عبادت ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو اور اس سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگ. آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو فیصل جی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. بہنوں بھائیوں، جو لوگ ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہم ان کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اگر آپ کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو پلیز ضرور ہمیں بتائیے گا. ہم پروگرام کے آخر میں دونوں بھائی مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے. ویلکم کہنا چاہتا ہوں اپنی پیاری بہن شمیم اجاز کو، ایلڈر وینس اللہ رکھا کو، ایلڈر ہارون صاحب کو، اور ہمارے ساتھ پاسٹر زین البرٹ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں کراچی سے. ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ابو اظہر چاند کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے دوست بھائی جو ہمارے چرچ کے بڑے پوائنیئر ممبر رہے، بھائی اسٹینلے چاند، جو کہ خدا میں سو چکے ہیں، آپ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور یہ ہمارے جو بھائی ہیری چاند ہیں، ابو اظہر چاند، یہ ان کے بڑے بھائی اور ساؤتھ ہال میں رہتے تھے، بڑے پرانے ممبر کے کنزول کے، تو وہ خداوند میں سو چکے ہیں. آپ ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند ان کے سارے گھرانے کو بڑی تسلی اور تشفی عطا فرمائے. اور بھی جتنے عزیز بہن بھائی جو کہ بھی اس پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں، ہم ان کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں. آپ اس لنک کو دوسرے کے ساتھ شیئر کیجیے، بانٹیے، تاکہ وہ بھی خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ سیکھ سکیں اور برکت پا سکیں. آئیے خداوند کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، کیونکہ ستائش میں قوت اور طاقت ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کریں. تو یہ خوبصورت انگلش ہم جو ہے وہ میں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں، یقیناً آپ برکت پائیں. بیفور کرسمس دل بی سیلیبریشن. تو دعا کریں اس بات کے لیے کہ جیسے ہم نے پہلے یہ روڈ شو کیا اور سب نے بڑی بھرپور طریقے سے اس کو خوبصورت بنایا، اس شو کو بڑا اچھا لگا، تو ہم کوشش کریں گے کہ کرسمس پہ بھی ہم ایسے ہی پروگرام کریں. ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جلوس جو نکالا تھا بیت الہم ان ساؤتھ ہال، اور وہ جو جلوس شروع کیا تو اس کی کیا وہ خوبصورتی تھی. آپ کا جو میوٹ ہوا ہے والیوم جو ہے. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ آج بھی جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نقشہ پورا ذہن میں آ جاتا ہے کہ پورا جو ساؤتھ ہال براڈ وے تھا وہ پورا کا پورا بند تھا، اور وہ جو سارا جو نیٹیویٹی سین جو تھا وہ اس پہ تھا، ٹرک پہ تھا، تو بڑا زبردست. وہ بہت بڑی میں سمجھا بلیسنگ تھی. اور میکڈونلڈ کے وہاں پہ گراؤنڈ میں جو پارکنگ سپیس میں ستائش کر رہے تھے. اور ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ جو وہاں کے جو لوکل جتنے بھی بزنس کمیونٹی، آپ دیکھیں گے ہوٹلز والے تھے، کوئی جلیبیاں لا رہا ہے، کوئی ڈرنک دے رہا ہے، اور لوگ انجوائے کر رہے تھے. تو بڑا ایک خوبصورت جو منظر تھا. مجھے یاد ہے میں کنگز ہال کے باہر کھڑا تھا اور پولیس وغیرہ انہوں نے راستے روک دیے. میں نے پوچھا عاشر سے اور عارف سے، ان سے کبھی آصف سے کہ یار کتنے لوگ ہیں یا وہاں سے جاؤں گی.
تو وہ کہنے لگے جی جہاں تک نگاہ جاتی ہے لوگ ہی لوگ ہیں. اور جب جلوس آ رہا تھا اسٹیشن جو ساؤتھ ہال ہے وہ کیونکہ ذرا ہائٹ پہ ہے تو وہاں سے لوگوں نے کینڈل پکڑی تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ اتر رہے ہیں. اور بڑا خوبصورت منظر تھا جی, خدا کا شکر. اور اس کے لیے بھائی صاحب جب میں پرمیشن لینے گیا پولیس کمشنر سے تو اس نے مجھے پرمیشن دے دی. اور جو لوکل پولیس انسپیکٹر تھے ساؤتھ ہال وہ کہنے لگے یار آپ بیکن فیلڈ روڈ سے چلے جاؤ, آپ ہائی اسٹریٹ پہ نہ جاؤ, کوئی پرابلم نہ ہو جائے. میں نے اسے کہا نہیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی, میں اسی روٹ پہ جاؤں گا جو مجھے ملا ہے اور ہم براڈ وے پہ جائیں گے, آپ فکر نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ہم پیسفل ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اچھا ایک گواہی میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں سمجھانا پڑے. ہاں جی جی جی. وہ جو ہم نے پمفلٹ بنایا تھا اس کے اوپر ہم نے لکھا تھا کہ خدا مسیح نے دعویٰ کیا رہا کر زندگی میں, تو وہ مختلف زبانوں میں تھا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ صومالین جو لینگویج ہے اس میں بھی اس کو لکھا جائے. تو اس کا ٹرانسلیشن مجھے تو صومالی نہیں آتی تھی, تو وہ میں ایک شاپ پہ گیا, ریسٹورینٹ وہاں پہ ایک کیفے ہے ساؤتھ ہال میں, تو وہاں پہ میں گیا تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ مجھے لکھ دو کہ خدا مسیح نے کہا رہا کر زندگی میں ہوں. تو اس کو میں نے انگلش میں بتایا کہ کیا ہے یہ, تو کہتا ہے نوز باللہ دس از کفر. کہ میں نے نہیں لکھنا ہے, یہ گناہ ہو جائے گا. تو وہاں پہ ایک بارش مولوی صاحب جو ہیں گاڑی والے بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ صومالین تھا, مجھے کہتا بردر گیو اٹ ٹو می, واٹ از دس. میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یار وی آر ہیونگ دا پروسیشن اینڈ آئی وانٹ دس ٹرانسلیشن. تو اس نے دیکھا تو مولوی صاحب نے مجھے ٹرانسلیشن کر کے لکھ کے اپنی لینگویج میں مجھے دیا, کہتا ہے یار یہ لو آپ اس کو لکھو. تو دیکھیں خداوند کیسے کام کرتا ہے, راستے نکالتا ہے خدا. ایک مسلم پریسٹ ہمارا ارادہ ہو تو راستے خدا بناتے ہیں. تو وہ ہم نے ساری لینگویج میں پنجابی میں, ہندی میں, انگلش, اردو میں اس کو لکھا, اور دیٹ واز اے بریلینٹ. اس کے بعد بھی جاری رہا, خدا ان کا شکر ہے. پھر ہم نے یہاں پر جو فرائیڈے کا جو پروسیشن ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں ہیسٹن میں. تو یہ ابھی سلسلہ جو ہے اس کو ہم کریں گے کرسمس پہ, تو دعا کیجیے گا اس پروگرام کے لیے. تو آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ دنیا میں تقریباً 7,600 کے قریب جو لینگویجز ہیں, جن میں میں سمجھتا ہوں کہ جو مختلف زبانیں ہیں, ان میں تقریباً جو آپ کہہ لیں کہ 70% سے زیادہ جو لینگویج ہیں ان میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے, اور 6,000 سے اوپر جو لینگویج ہیں ان میں بائبل مقدس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے, اور ابھی بہت ساری زبانوں میں جو ہے ٹرانسلیشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو وی آر ویری بلیسڈ کہ ہمارے پاس اردو میں, پنجابی میں, ہندی میں, انگلش میں ہمارے پاس ٹرانسلیشن جو ہے ہماری اپنی بھاشا میں, اپنی زبان میں موجود ہے. تو آپ اس کی قدر کیا کریں. چائنا میں ایک بائبل جو ہوتی ہے نا, اس کے لیے کئی لوگ جو ہیں وہ پیاسے ہوتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کلام کو اور اس کو شیئر کرتے ہیں بائبل کو. اور اسی طرح جو ابھی بردر اینڈریو کی جو ڈیتھ ہوئی ہے, آپ جانتے کہ ان کو کہا جاتا کہ گاڈ اسمگلر, بائبل کے اسمگلر ان کو کہا جاتا تھا. تو وہ یوگوسلاویا میں بائبل مقدس لے کے جاتے تھے. ہی واز مور دین 90 ایئرز اولڈ when ابھی ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے, آئی تھنک 96, تو پرسوں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو لیکن وہ ان کی آخری اچھا یہ تھی کہ خدا مجھے اور زیادہ ریڈیکل بنائے, اور ریڈیکل لوگ ہوں. ریڈیکل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دہشت گرد ہوتے ہیں, ریڈیکل کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ کس قدر راسخ الاعتقاد جس کو کہا جاتا ہے, کہ آپ کا ایمان جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. تو یہ بائبل مقدس خداوند کا جو پاک کلام میں دیا گیا, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ریڈیکل ہونے کی ضرورت ہے. اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس پہ غور کیا کریں, پڑھا کریں اس کو. تو میری باتوں کو آپ سیریسلی لیا کریں کہ ایک وقت آئے گا نہ پانی کا قحط ہوگا نہ روٹی کا, بلکہ خدا کے کلام کا. تو زبور نے اس سے کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. تو پلیز پلیز اپنے بائبل مقدس کو اہمیت دیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اس کو بس کہیں جی بس یہی ہے میرے لیے سب کچھ. تو خدا آپ کو بڑی برکت دے گا. تو کلام کو عزت دیتا ہے نا, خدا اس کو عزت دیتا ہے. تو آپ کے لیے ہم آتے ہیں, کلام کے لیے آتے ہیں, خدا کی خدمت کے لیے آتے ہیں. تو آپ اس بات کی قدر کیا کریں. خدا کے جو خادم میرے ساتھ ہوتے ہیں, آپ دیکھیں صبح سے اٹھ کے کوئی بھائی صاحب کی ایک اپوائنٹمنٹ تھی ان کی سرجری میں, تو انہوں نے اس کو وائف کو بولا کہ جی آپ جائیں تو میں بعد میں جوائن کر لوں گا. تو انہوں نے اپنی جو وہ اپوائنٹمنٹ تھی اس کو اتنی اہمیت نہیں دی, اور انہوں نے کہا نہیں میرے لیے یہ زیادہ ضروری ہے. تو پلیز آپ اس بات کی قدر کیا کریں, اپریشیٹ کیا کریں خدا کے پاک کلام کو. تو آپ کی بائبل مقدس آپ کے پاس ہونی چاہیے. مجھے آج ضرور آپ تصویر کھینچ کے بھیجیں. تھینک یو بھائی صاحب جی. آپ اپنی بائبل مقدس کی تصویر کھینچ کے آج مجھے بھیجیں کہ کہیں ہم ہوا میں تو نہیں باتیں کرتے رہتے. پاکستان سے پریزنٹ آیا یہ. پریز دی لارڈ, بڑا خوبصورت ہے جی, تھینک یو. تو آپ
مجھے آپ تصویر کھینچ کے ضرور بھیجیں، تو میں بہت شکر گزار ہوں گا. تو آئیے ابھی آپ بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں 007718992824 پر، اور میسج کیجیے مجھے اپنی بھائی مقدس جو ہے اس کی تصویر. تو آئیے خدا ان کی تعریف کرتے ہیں. ان دا مین وائل آپ اپنی نوٹ بک کو اپنے بھائی مقدس کو لے لیں تاکہ ہم خدا کے پاک کلام کو سیکھ سکیں. تو آئیے ہم یہ ایسٹر نیشن یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ کوائر کے ساتھ مل کر خدا کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کلام سننے کے لیے تیار کرتے ہیں. مینو اپنی روح دے نال پڑھتے ہیں خدا. بڑی خوبصورت یہ دعا، اور ہم کوائر کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، سارے جوش کے لیے، سارے پیشن کے لیے، اور اس ساری کمٹمنٹ کے لیے کہ ہر سنڈے یہ کوائر جو ہے خدا ان کے پاک کلام کو گیتوں کے ذریعے آپ تک لے کر آتی ہے. ہم میوزیشین کے لیے
مسٹر عامر کھوکھر کے لیے، ایلڈر سہیل ڈین صاحب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، کوائر کے تمام ممبران کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تو آئیے بائبل مقدس کو کھولیے، مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 25 باب 31 سے 46 آیت تک، باب کے آخر تک میں نے ریڈنگ جو ہے وہ شیئر کر دی ہے گروپ میں، آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میتھیو چیپٹر 25 31 to 46 خدا ان کا پاک کلام سنیے۔ یوں مرقوم ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے داہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنی دائیں طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی، اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا، تم نے میری خبر لی، قید میں تھا، تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں سے کہیں گے، آئے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دے کر کھانا کھلایا یا پیاسا دے کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دے کر گھر میں اتارا یا ننگا دے کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دے کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس لیے میرے ہی ساتھ کیا۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ، جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا، تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا، تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ جواب میں کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دے کر تیری خدمت نہ کی؟ اس وقت ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ چونکہ تم نے ان سب چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا، اس لیے میرے ساتھ نہ کیا۔ اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگے خداوند کے خادم کے لیے، خداوند کی برکت چاہیں۔ خداوند زندہ پاک خدا، لشکروں کے خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ خداوند اس وقت ہم تیرے خادم کے لیے، پادری گلبرٹ ڈیوڈ صاحب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں۔ خداوند اس کلام کو میری زندگی میں جگہ دینا، اپنے خادم کو بڑی برکت دینا، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ جی بھائی صاحب جی، اوور ٹو یو، ٹائم کافی ہوا چلا ہے، تو آپ خدا کا پاک کلام ہمارے ساتھ بانٹیے۔ جی تھینک یو پادری صاحب، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے یہ موقع دیا ہے، اور میں خاص طور پر خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کو ویژن دیا ہے، خداوند آپ کو گائیڈ کرتا ہے اپنے پاک روح کے ذریعے، وہ مضامین جس کی اس وقت ہم سب کو ضرورت ہے سیکھنے کی، وہ خدا آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ اور یہ جو بادشاہت کے حوالے سے دا کنگڈم آف گاڈ جو آپ نے مضمون ہمیں دیا، اور اس پہ خدا کے خادموں نے بڑی خوبصورتی سے، بہت اچھے طریقے سے ہمیں اس بات کو سمجھایا کہ واٹ از دا کنگڈم آف گاڈ، اور کنگڈم آف گاڈ میں ہم کس طرح سے داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، اور آج ہمارا جو مضمون ہے وہ ایک تھوڑا سا ہٹ کے ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اس کو ہم دو طریقوں سے دیکھیں گے۔ ایک تو جو کنگڈم آف گاڈ جس کے بارے میں ہم سیکھتے آئے ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ خدا کی بادشاہت کو اس دنیا میں قائم کرے گا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے 2000 سال پہلے، انہوں نے اس بادشاہت کا آلریڈی قیام کر دیا ہے،
اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں آلریڈی داخل ہو چکے ہیں. اور آج جو ہمارا مضمون ہوگا وہ یہ ہوگا مینیفیسٹیشن. اب اس کا جو کلائمیکس ہے ہم اس کو دیکھیں گے. بہت سارے نبیوں نے خداوند یسوع مسیح کی اس منسٹری کے بارے میں, خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کو عام طور پر 3 فولڈ منسٹری, جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو جو مجوسی آئے تھے, جو وہ تحفے لے کے آئے تھے, سونا, مر اور لبان, ہم اس کے حوالے سے ان کی منسٹری کو دیکھتے ہیں کہ جو سونا ہے وہ اس کے بادشاہ ہونے کی علامت ہے, اور جو لبان ہے وہ اس کے کاہن ہونے کی علامت ہے, اور جو مر ہے وہ اس کے قربانی ہونے کی علامت ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہوگا, وہ کاہن بھی ہوگا, اور وہ خود برہ بھی ہے. تو یہ اس کی منسٹری جو ہے ہم نے سیکھی ہے. اور جو اس کی بادشاہت ہے اس کے بارے میں ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بے شمار ریفرنسز ملتے ہیں. اور ایک ریفرنس جو میں صرف ایک ہی ریفرنس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, وہ ہے بک آف آئزایا چیپٹر 9 ورسز 6 to 7 میں آپ کے لیے پڑھوں گا. یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہ جو 4 ٹائٹل ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں کہ وہ اس کا نام ہوگا عجیب مشیر, ونڈرفل کاؤنسلر, ابدیت کا باپ, گاڈ آلمائٹی, اینڈ دا فادر آف ایٹرنیٹی, اور لاسٹ یہ ہے کہ ہی ول بی دا پرنس آف پیس. ان چاروں میں ہمیں اس کے جج ہونے کا نہیں ملتا, لیکن اگر ہم اس کو کنٹینیو کروں, اس کو ریڈنگ کو آگے سنیں, 7ویں آیت میں لکھا ہے اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا. یہ اس کی بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے. اب آخری سے میں لکھا ہے اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. یہ ہے کلائمیکس. وہ بادشاہ تو ہے اور وہ بادشاہ رہے گا, وہ اپنی بادشاہت قائم کرے گا, لیکن لکھا ہے کہ وہ عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. جو اس کی عدالت, اس کی جو بادشاہت ہوگی وہ اسے صداقت سے, سچائی سے, اس کی جو عدالت ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ دنیا میں آپ اور کہیں پہ ایسی عدالت نہیں دیکھیں گے. وہ سچائی سے عدالت کرے گا, اور اس کی عدالت کے بارے میں ہمیں ذکر اس کی اپنی زبان سے ملتا ہے. خداوند یسوع مسیح آج کا جو ہمارا حوالہ ہے متی 25 باب, اس میں وہ خود ذکر کرتا ہے کہ جب وہ آئے گا, لکھا ہے جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا, یہ خداوند یسوع مسیح کے اپنے سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے, وہ جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی. اب جب یہ بادشاہ آئے گا تو بادشاہ نے صرف بادشاہت نہیں کرنی, اس نے عدالت بھی کرنی ہے. عدالت کا, یسوع مسیح نے کہا کہ عدالت کا کام جو ہے وہ مجھے دیا گیا ہے. خدا کسی کی عدالت نہیں کرے گا, بلکہ عدالت کا کام جو ہے وہ یسوع مسیح کو دیا گیا ہے. تو یہ جو بادشاہت ہے جس کو جو کہ یسوع مسیح کو دی گئی ہے, اس میں اس کے پاس ججمنٹ کا بھی اختیار ہے, اس کو عدالت کا اختیار بھی دیا گیا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی یہ جو عدالت ہے اس کے بارے میں نہ صرف اس نے خود بتا دیا یہاں پہ, بلکہ اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. یسایہ نبی کا صحیفہ جب ہم دیکھا ہم نے تو وہاں پہ اس کی عدالت و صداقت کا ذکر ملتا ہے. اور یہ جو پیشن گوئی تھی اس کو پورا ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں, بک آف ریولیشن چیپٹر 6, اور اس کی ورس میں آپ کے لیے پڑھوں گا. ورس 15 میں لکھا ہے اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے, اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کے غضب سے چھپا لو, کیونکہ اس کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا, اب کون ٹھہر سکتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح جب اپنی بادشاہت کو قائم کرنے آئے گا, جب وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا تو وہ دنیا کی عدالت کرے گا. دنیا کے تمام بادشاہ, سارے عمرہ, سارے سردار اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے, وہ سب کی عدالت کرے گا.
لوگ چھپتے پھریں گے اس سے کہ اس کے برا کے غضب سے بچنے کے لیے وہ چھپیں گے, پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو مختلف جگہوں پہ چھپانے کی کوشش کریں گے. یہ ہے وہ عدالت کا دن, دا ڈے آف ججمنٹ, دا ڈے آف دا لارڈ, جس کے بارے میں ہم بائبل مقدس میں جگہ جگہ ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. ایک اور حوالہ ریولیشن کا میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. یہ ہے ریولیشن چیپٹر 19 اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے, پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے, اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے. وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے, دا ورڈ آف گاڈ. اس کا نام ہے دا ورڈ آف گاڈ, اور یہ وہی ہے کلام مجسم یسوع المسیح. اور پھر لکھا ہے, اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں, اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے. وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا. اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خداوند. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, یہ ہے وہ بادشاہت کا کلائمیکس. جب وہ آئے گا اس کے بارے میں ہمیں صفائی سے یہاں پہ ملتا ہے کہ وہ آ کر ساری دنیا کی عدالت کرے گا. عدالت کا کام جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے, وہ ساری قوموں کی عدالت کرے گا. آج جب ہم دیکھتے ہیں اس عدالت کے بارے میں تو لوگ اس کے بارے میں خوف زدہ ہوں گے, ڈریں گے, لیکن یہ دن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے, اٹ ول بی اے گریٹ ڈے آف جوائے, کیونکہ اس دن خداوند یسوع مسیح ان کو ریوارڈ دے گا. یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی. آئی ایم ریڈنگ میتھیو چیپٹر 25 ورس 32 میں لکھا ہے, اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسا چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے. اب یہ جو شیپرڈ اور شیپ کا جو ریلیشن شپ ہے یہ تھرو آؤٹ دا بائبل ہمیں ملتا ہے. ہمیں بک آف جینیسس سے بک آف ریولیشن تک ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے پہلے یہ رول خود لیا. اور ہم پڑھتے ہیں زبور 23 میں, زبور دا لارڈز مائی شیپرڈ, خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. تو یہی وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ یسوع مسیح میں ہمیں نظر آتا ہے. یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے, اور وہ بھیڑیں جو اس کو قبول کر لیتی ہیں, جو اس کو فالو کرتی ہیں, پھر وہ ان کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور جب یہ زندگی ہمیں کثرت کی مل جاتی ہے, اگر ہم اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں, اس کی ٹیچنگ پر عمل کرتے ہیں, اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں, تو پھر ہمیں عدالت کے دن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قوموں کی عدالت کرے گا, لیکن جو لوگ آلریڈی اس کو اپنا بادشاہ مان چکے ہیں, وہ لوگ جو اس پر ایمان لا چکے ہیں, وہ لوگ جو اس کی قربانی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اس نے ہماری خاطر اپنی جان دی, ہماری خاطر اپنا خون بہایا, جنہوں نے اس کے خون سے اپنے جامے دھو لیے ہیں, اب ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. عدالت تو ہونی ہے, وہ سب کی عدالت کرے گا. ڈریں گے وہ جو کہ وہ چھاتی پیٹیں گے, وہ ڈریں گے اس دن سے, وہ خوف زدہ ہے. دا ڈے آف دا لارڈ, دا ڈے آف ججمنٹ. لیکن مبارک ہے وہ جو کہ اس کو قبول کر چکے ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کیا کرے گا, اور بھیڑوں کو اپنے دانے اور بکریوں کو بائیں طرف کھڑا کرے گا. وہ ہوں گے بائیں طرف. People who will be at his right hand will be those who have accepted him as their Lord and Savior. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے رائٹ سائڈ والے لوگوں میں ہونا ہے, ہم نے اس کی بھیڑوں میں شامل ہونا ہے, اور ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کو وہ کیا کہے گا. اور اس وقت بادشاہ اپنے دائنے طرف والوں سے کہے گا
आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई उसे मेरास में लो। बादशाही तो तैयार की जा चुकी है और बादशाह खुदावंद यीशु मसीह खुद है, उसने बादशाहत का क़याम कर दिया है। अब वो बादशाहत करने आ रहा है। जब उसने अपनी बादशाहत को कायम करना है इस दुनिया में, तो उसके साथ ही उसने पहला काम ये करना है कि उसने जजमेंट करनी है। कौन लोग उसकी बादशाहत में दाखिल होंगे और कौन लोग हैं जो कि वो आग की भट्टी में डाले जाएंगे। जजमेंट डे इज देयर, लेकिन जजमेंट डे से उनको डरने की जरूरत नहीं है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया। उनके बारे में वो कहता है, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। और खुदावंद यीशु मसीह के ये जो अल्फाज हैं, इनको आप आज अपने लिए महसूस करें कि यीशु मसीह हमसे कह रहा है, हम राइट साइड वालों में होंगे, लेकिन फैसला हमने करना है कि हमने राइट साइड में होना है या लेफ्ट साइड में होना है। ये जजमेंट जो होगी वो उनके लिए होगी जिन्होंने उसको रिजेक्ट किया है। अगर आपने उसको कबूल कर लिया है, आपने हमेशा की जिंदगी हासिल कर लिया, उसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि यीशु मसीह ने जो क्राइटेरिया मुकर्रर किया है, जो स्टैंडर्ड उसने रखा है, हम उस पर पूरे उतरें। आगे चल के खुदावंद यीशु मसीह कहता है, क्यों वो उनको कहता है कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस बादशाह को लो। उसका रीजन ये है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, कैद में था तुम मेरे पास आए। ये है सिंपल क्राइटेरिया। यीशु मसीह ने वही हुक्म हमको दिया है करने के लिए जो उसने करके दिखाया। जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो उनकी मिनिस्ट्री यही थी। वो उन लोगों के पास गए जो दुख में थे, मुसीबत में थे, बीमार थे, बीमारों को चंगा कर दिया, भूखों को खाना खिला दिया और सारे जहान के लिए अपनी जान दे दी, गुनाहगारों को बचा लिया, उनको हमेशा की जिंदगी दे दी। आज मेरा और आपका मिशन भी यही है। खुदावंद यीशु मसीह उन्हीं लोगों को कहेगा, मेरे बाप के मुबारक लोगों, जिन्होंने इन बातों पर अमल किया है। हम बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, हम ये करते हैं, हमारी बड़ी मिनिस्ट्री है, हम हीलिंग करें। देखना ये है कि क्या हम वो काम कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने हमें करने को दिया। क्या हम भूखों की फिक्र करते हैं? क्या हम उन लोगों की जो कि जिनके पास घर नहीं है या जिनके पास कपड़े नहीं है या जो बीमार हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? ये है आज हमारे लिए चैलेंज। यीशु मसीह ने कहा कि अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो फिर तो हम उसके राइट साइड वालों में होंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीज बहनों भाइयों, हम इसको प्रीच तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हम प्रैक्टिस भी करते हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक अपने उन बहन भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में हैं, फ्लड की वजह से वो बेघर हो गए हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, अपने दिल में आप खुद ही क्वेश्चन करें कि मैंने उनके लिए क्या किया है। और ये सिर्फ एक मिसाल है। हम शुक्र करते हैं पादी साहब ने हमें दावत दिया कि हम उनकी खिदमत का हिस्सा बन जाएं। जो डोनेशन वो पाकिस्तान भेज रहे हैं, हम उनके साथ उसमें शामिल हो सकते हैं, हम उसकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। हम जो भी जो उन्होंने मौका दिया हमें कि हम अगर कपड़े वगैरह दे सकते हैं या जो भी कुछ हम हेल्प कर सकते हैं, हम करें। मेरे अजीजों, ये जो है हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ प्रैक्टिकली करें। अगर हम सिर्फ बातें करते हैं, बातें करना काफी नहीं है, प्रीच करना काफी नहीं है, अनलेस वी प्रैक्टिस इट। जब तक हम उस पर अमल नहीं करते, ऐसी प्रीचिंग का कोई फायदा नहीं है। आप देखें आज अपने इर्द गिर्द, देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज। हमारे इस कंट्री में फूड बैंक है, शेल्टर होम है, बहुत सारे ऐसी चैरिटीज है हमारे इर्द गिर्द। हमें देखना है, हमें उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करना है। अब मौके बहुत सारे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुमने ये किया है तो तुमने अपने उन लोगों के साथ किया तो मेरे साथ किया है। अगर आज हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। और फिर उसने वार्न भी किया है और कहा है, और जब लोगों ने कहा कि हमने ये कब किया, उसने कहा कि तुमने किया है। अगर तुमने इन छोटों के साथ किया है तो मेरे साथ किया है। और फिर वो लेफ्ट हैंड वालों से मुखातिब हो रहा है, फिर वो बाएं हाथ वालों से कहता है आए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया,
प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमें इस बात को आज सीरियसली संजीदगी से सोचने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हम इग्नोर करते हैं, जरूरतमंदों को इग्नोर करते हैं। अगर कोई दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में, हमारे पास अपील आती है, हम उसको इग्नोर करते हैं, तो हम इस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। लिखा है, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया। सोचें आज इस चीज के बारे में, कितनी मर्तबा हमारा एटीट्यूड ये होता है, हम इग्नोर करते हैं चीजों को, हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं कि यही वो अपॉर्चुनिटीज है जो कि हमें उस हमेशा की बादशाहत में दाखिल करेंगी। और फिर हमें उस अदालत से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह तो इस दुनिया को जज करने आ रहा है, उसकी अदालत तो उसने कायम करनी है, वो कौमों की अदालत करेगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने जामे धो लिए हैं, जिन्होंने उसको अपना निजात देंदा कबूल कर लिया है और जिन्होंने उसकी इन बातों पर अमल किया है, उनको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आज हम ये बात भी सीखते हैं कि हमें किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, हम किस तरह से उसके नाम को जलाल दे सकते हैं। बाज लोग कहते हैं कि जो निजात है ना वो तो सिर्फ ईमान से होती है, इट इज थ्रू ग्रेस थ्रू फेथ अलोन, सिर्फ ईमान लाने से आप निजात पा जाते हैं। मेरे जीजो, ये थ्योरी बड़ी अच्छी है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा है कि हमें इन बातों पर अमल करना है। अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे तो इससे हम उसके नाम को जलाल देंगे। हमारी ये आज जो सोच है, इसको हमने तब्दील करना है। हमने कह दिया कि हाँ जी, हम तो यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, हम उसके कुफारे पर ईमान लाए हैं, हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ईमान लाना काफी। ईमान लाना सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ईमान के साथ साथ हमें वो काम भी करने हैं जो उसने हमें दिए हैं। और इस हवाला से पहले मत्ती की इंजील का जो हवाला भी आपके सामने पढ़ा गया है, इससे पहले एक बड़ी खूबसूरत तमसील जो है वो हमें मिलती है, और वो है 3 नौकरों की, जिनको उनके मालिक ने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया, और वो चला जाता है और फिर आकर वो उनसे हिसाब लेता है। तो जो 5 वाला होता है कहता है खुदावंद मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं, 2 वाला कहता है मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं, और जो 1 वाला होता है वो कहता है कि मैंने तो तेरे डर से उसको छुपा दिया। तो यीशु मसीह ने उसको सजा दी। लेकिन जिन्होंने अपने गिफ्ट्स के साथ, टैलेंट के साथ उन्होंने और तोड़े कमाए, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। खुदावंद यीशु मसीह के हम ये भी अल्फाज सुनना चाहते हैं। हमें खुदावंद ने बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं, एबिलिटीज दिए हैं, पैसा दिया है, रिसोर्सेज दिए हैं, हम उनके साथ क्या करते हैं? आज ये हमारे लिए चैलेंज है कि हमें उस अदालत से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने जो हमें काम दिए हैं, जो मिशन दिया है, हमें उस पर अमल करने की जरूरत है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत चैलेंजिंग मैसेज आपका। वैसे मैंने ये देखा है कि जब भी चर्च में भी इस बारे में, गिविंग के बारे में प्रीच किया जाए, तो लोग जो है ना थोड़े से घबरा जाते हैं, और लोग कहते हैं जी देखें जी भाई सुभान तो बस ये बातें करते रहते हैं। लेकिन मैं आज इस माध्यम से एक बात जो आपको गुज़ार करना चाहता हूँ। खुदा मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज इस बात से किया, खुदा की बादशाही के बारे में, और फिर खुदा मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से खुद ये फरमाया कि जमीन पर अपने लिए माल जमा ना करो, आसमान पर जहां कीड़ा नहीं लगता, जहां जंग नहीं लगता, जहां कीड़ा उसे नहीं खाता, अपने बटवे जो है ना वो वहां के लिए तैयार करें। जब हम खुदा के खादम आपको ये बात समझाते हैं तो हमारा असल मकसद जो है वो इसी से रुपया पैसा बटोरना नहीं है, बल्कि इस दौलत से, देखिए दौलत जो है वो किसी सूरत भी बुरी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है जब आप गलत तरीके से करते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने जलाल के लिए, तो फिर ये चीजें खुदा उनको नापसंद है। तो भाई साहब ने जैसा फरमाया कि हमें दूसरों के साथ हमदर्दी, मोहब्बत को, रहम को जो है वो शेयर करना है, बांटना है। अगर आप दूसरों पर रहम नहीं करेंगे तो आप पर भी रहम नहीं किया जाएगा। जो जितना बोता है उतना काट लेगा। बस अब क्या वजह है, लोग जानते बूझते हुए भी, पाक कलाम को सुनते हुए भी, हम बहुत दफा जो मोहब्बत है, जो रहम दिली है, प्यार है, उसको हम
फेल हो जाते हैं, उसको शो नहीं कर पाते, अमली तौर पर इसका इजहार नहीं करते। खासतौर पर मैं जो हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं, मैं उनके हवाले से ये बात जानना चाहूंगा कि क्योंकि देखिए खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए गरीब बने, अगरचे वो अमीर था, वो बादशाहों का बादशाह था, लेकिन वो हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हमारे दरमियान रहकर वो हमारे मसाइल को, हमारी मुश्किलात को जान सके, शेयर को। ये ना कह भाई साहब देखिए नहीं, भाई साहब यीशु को क्या पता, लेकिन यीशु को पता था, वो एक बड़ाई का बेटा था, उसे भूख भी लगती थी, उसे प्यास भी लगती थी। वो कहता है कि देखो परिंदों के घोंसले हैं, है ना, लोमड़ियों के भट्ट हैं, लेकिन बने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं है। उसे छोड़े जाने का भी तजर्बा था, लोगों ने उसको छोड़ दिया, उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया। उससे सताए जाने का भी तजर्बा था, उसको भूख का भी तजर्बा था, उसको प्यास का भी तजर्बा था, उसको मार खाने का भी तजर्बा था। परसिक्यूटेड क्रिश्चियन ये नहीं कह सकते कि हमें तो तकलीफ होती है, खुदा को क्या हो, उसको तो कोई तकलीफ सही नहीं है। तो क्या वजह है भाई साहब, इन सारी बातों के बावजूद हम क्यों इतने मनफी सोच के हामिल हैं बरसीत मसीह? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन क्रिश्चियन, मैं सिर्फ अपने क्रिश्चियन बहनों भाइयों की बात करता हूँ जो कलाम को सुनते और फिर भी वो ऐसी, उनका रवैया ऐसा क्यों है मनफी? इसका सिंपल आंसर है इग्नोरेंस। देखिए भाई साहब, जब ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब मैं भूखा था, जब मैं नंगा था, जब मैं प्यासा था, इसी तरह से एक दिन हम भी, जितने भी हम यहाँ बैठे हैं ना, जितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनसे हम खिताब कर रहे हैं, हम सब ऐसे हालात से गुजरे हैं। हम सब ने ये मुश्किलात देखी हैं, पाकिस्तान में भी देखी हैं, यहाँ आके भी ये चैलेंज देखे हैं। हमें याद करना चाहिए, इन अल्फाज को अपने पे लगाना चाहिए। मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया, मैं मुसीबत में था, तूने मेरी मदद की। पर अगर यीशु ने हमारे साथ ये सब कुछ किया है, तो हम पर भी ये फर्ज है कि अब हम उन लोगों के लिए करें। हम जब हमारा मसला हल हो जाता है, हम इन मुश्किलात से निकल जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए खुदा ने क्या किया। और हमें जरूरत इस बात की है कि हम याद करें उस वक्त को, अपने मुश्किल वक्त को याद करें जब हमें खुदा ने इस मुसीबत से निकाला था। तो तब हमारे दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा होगी, तब हम उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे, तब हम एहसास करेंगे कि हमने जब ये दुख उठाया तो आज ये दुख में है, जरूरत है कि हम इनके साथ खड़े हों, हम इनकी मदद करें। और आज हमारे पास जैसा भी मौका है, मैं कहता हूँ कि हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। अपने पाकिस्तान के जो बहन भाई हैं जो मुसीबत में हैं, उनके साथ हमें जो भी हम सब कतकलामी आप जो बात कर रहे हैं ना पर्सनल एक्सपीरियंस की, मैं दो बातें करके तो दुआ की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि वक्त बड़ा हो जाता है, बातें तो बहुत सारी हैं। लेकिन मैं एक चर्च में प्रीच कर रहा था, अपने जो मेरा आबाई चर्च है, पेरेंट चर्च है मेरा, रावलपिंडी में, फर्स्ट यूपी चर्च राजा बाजार में। तो वहां पर जब मैं इस बात को बांट रहा था, जब मैं इस बात को लोग चैलेंज रखा हुआ था स्टूडेंट्स के लिए, मैं बात कर रहा था, तो जब चर्च खत्म हुआ तो मेरे पास नौजवान बेटे बेटियां आए, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मैंने चर्च में सरमन में एक बात जो शेयर की अपने जाती तजर्बे से, अपने खानदान के तजर्बे से, कि लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों एजुकेशन पे ज्यादा काम कर रहा हूँ, क्यों मैं बात करता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मेरा अपना जो सगा भाई था 28 साल का था, जो कि फीस ना होने की वजह से पैसे उसकी जिंदगी चली गई। उसने अमेरिका जाना था, 80,000 हमें चाहिए था, हम पूरा नहीं कर पाए। मैंने पहले भी इस बात को शेयर किया था। तो बड़ी मुश्किल से हम सब बहन भाई ने 30-35 हजार इकट्ठा की। मैंने चर्च को रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप हमारी मदद करें, ये बच्चा जाएगा, आपको लुटा देगा, पैसे वापस कर देगा। मेरे 3 जनरेशन चर्च के मेंबर है, लेकिन मैंने खुद उनको 5 लाख के डिफेंस सर्टिफिकेट खरीद के दिया क्योंकि मैं आर्मी में था। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, हम नहीं मदद कर सकते, लोगों का पैसा, लेकिन उन्होंने एक बच्चे को सपोर्ट नहीं किया जो कि अपनी जान से हाथ धो बैठा। एनीहो, दूसरी बात यह कि जो अभी जो बात मैं कर रहा हूँ, मैंने आपसे इस बात को बांटा था दोस्तों के, मैंने खुद रावलपिंडी में रहते हुए इस फ्लड का तजर्बा किया है। अभी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई मेरे साथ हैं, अशोक किशोरी, हम बचपन से दोनों क्लास में मेरे भाइयों की तरह हैं। हमने इस बात को बचपन से देखा है वहां पे कि जब फ्लड आता था, गरीब लोग जो थे वो बेचारे बस्तियों में रहने वाले, कॉलोनीज में रहने वाले, तो बड़े बुरे हालात होते थे, पानी में उनका सामान बह जाना। तो ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं कोई अपनी पर्सनल ग्लोरी के लिए ये नहीं कर रहा, या पर्सनल बेनिफिट, मुझे खुदा ने बड़ी बरकत दी है, मैं कोई इसमें शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं खुदा के जलाल के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे किसी से कोई
سروکار نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. لیکن بھائی صاحب میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, خدا انہیں بلیس کیا, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ان برکات میں دوسروں کو شامل کریں. اور میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے, مجھے ایک بات خداون نے ابھی چند دن پہلے دعا میں کہی, مجھے سکھائی کہ جب میں لوگ یہ کہتا کہ نہیں جی مجھے ضرورت نہیں ہے, تو خدا نے کہا کہ آپ یہ بات نہ کریں, ہم لوگوں کی برکات کو نہ روکیں, کیونکہ جب آپ لوگوں کو نہیں کہیں گے لوگ نہیں دیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی برکات کو روکیں. آپ کا کام ہے کہنا, آپ کہیں, نہیں کو کرتا یہ جانے اور میں جانوں, لیکن آپ اپنی جو آواز ہے اس کو مت روکیں. خدا کا کلام بتاتا ہے گلا پھاڑ کے چلا, پکارو, پتھر چن کر جو ہے وہ راہ جو ہے درست کرو. پتھر چننے یہ پیسے بہت زخمی ہوتے ہیں. خداوند کے لیے شاہراہ تیار کرنا, بادشاہ کے لیے شاہراہ تیار کرنا, آپ دیکھیں کہ یہ ایک آسان کام نہیں ہے. ابھی میں جیسے آپ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ تھی, آپ نے اس کو کینسل کیا. دیر سو مینی پرسنل پرابلمس جن کو میں ایک بات کر رہا تھا پائی صاحب سے, شاید بہت سارے لوگوں کو یہ مایوب بھی لگے, لیکن ہم دونوں خدام کے خادم بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ پادری جو ہے وہ سب کا دوست ہوتا ہے, پادری کا کوئی دوست نہیں ہوتا. شاید یہ بات آپ کو دکھی بھی کرے, لیکن میں نے اپنے چرچ میں بھی یہ بات کی تھی کہ سب سے زیادہ مجھے برکت بھی اپنے چرچ سے ملی ہے, پیار بھی چرچ سے ملا ہے, اپنے لوگوں سے ملا ہے, اور سب سے زیادہ دکھ بھی لوگوں سے ملا ہے اپنے سے. لیکن ہمیں پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے, مثبت سوچ رکھیں. جس کا جو کام ہے وہ کرتا ہے, جس نے آپ کو جن کی فطر میں ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں. تو جو آپ کا کام ہے وہ آپ کرتے جائیں, جو خداوند نے آپ کو ذمہ داری سونپی ہے وہ آپ کریں. کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے وہ نہیں کرتا, اس کے لیے گناہ معصوم ہوتا ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وارڈروب جو ہے بھری ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا سب کو چھوڑ کے ادھر چلے گئے, اچھی گاڑی. جو ٹیلنٹ ہے اس کو چھپانے والی بات ہے, یہ جو خدا نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے, جو اپرچونٹیز دی ہیں, اس کو بانٹے دوسروں کے ساتھ. جی اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو اور زیادہ لے کر آگے کو بڑھ سکیں, لیکن آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کوئی چیز جو ہے چھپی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی وارڈروب میں کیا پڑا ہے, آپ کو پتا ہے آپ کے بینک میں کیا پڑا ہے. اگر اس میں سے تھوڑا سا آپ کسی کی مدد کے لیے دے دیں گے تو آپ بھوکے نہیں مر جائیں گے. میں نے جب کووڈ کے لیے اپیل کی تھی, میں نے کہا تھا یار ہم تین دفعہ کھانا کھاتے ہیں, کئی لوگ نے 4 دفعہ رات کو سفر بھی لے لیتے ہیں, ہے نا. اگر ہماری باڈی کو نرشمنٹ کی ضرورت نہیں بھی ہے تو وہ چیزیں جو ہمیں نقصان دے تو وہ بھی کھائے جاتے ہیں. میں خود بھی ایسا ہوں, میں دوسروں کی بات بھی, جو چیزیں منع ہوتی ہیں ان کو بھی ہم کہتے نہیں یار مزہ آ رہا ہے کھاتے جو. تو جن چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کو ہم اپنی باڈی کے نقصان کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اگر آپ ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ نہیں لیں گے تو خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. میں وہ الفاظ نہیں لینا استعمال کرنا چاہتا, لیکن میں باڈی کی بات کر, آپ کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ وہی پیسے وہی رقم جو ہے وہ ایک خاندان کے لیے آپ کر دیں کہ جی یہ میں نے ان کو ایلوکیٹ کرنی ہے, ان کو دینے ہیں, تو کتنی خدا آپ کو برکت دے گا. جب آپ بازار جاتے ہیں جو بھی آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یار یہ چیز جو ہے یہ